آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ تھینک یو سو مچ۔ میں نے تمام دوستوں کی باتیں سنی، بہت خوبصورت باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب کے پوائنٹ واقعی بڑے اچھے تھے، اور پھر عنان صاحب کے جنہوں نے کام بھی کیا ان لوگوں کے اندر۔ تو میں جب یہ بات سن رہا، میں نے یہ کوشچن دیکھا تو میں نے کچھ تحقیق کی اس میں۔ جیسے ایک نیوز پیپر ہے یونین آف کیتھولک ایشین نیوز ہے، یہ وہاں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ 2018 میں انہوں نے رپورٹ کی کہ 5564 اسکوائر میٹر جو ہے وہ زمین بیچی گئی 40 ملین کی، جو کروڑوں میں تھی۔ اس کے فیصل آباد میں خاص طور پر گوجرا میں، اور اس کے علاوہ پھر اوکاڑا میں بھی اور بہت جگہوں پہ بیچی گئی۔ اچھا، یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے چرچ کی، رومن کیتھولک چرچ نے اپنا ایک سسٹم بنایا۔ رومن کیتھولک چرچ کے اندر جو ہے وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے تو وہ عام فادر جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا اتنی جلدی۔ فادر وہ پراپرٹی بیچ رہے، وہ چرچ کی پراپرٹی ہے، وہ فادر کی پراپرٹی نہیں ہے۔ جب یہ دوسرے پریسبیٹرین چرچ ہیں تو یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور کوئی ایک پلاٹ جو ہے یا ایک حصہ چھوٹا سا اس کو بیچ دیا۔ اور اینگلیکن چرچ نے بھی ایسا کیا، اور بہت سے چرچز نے ایسا کیا کہ، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بات ہے کہ چرچ کی جو پراپرٹی ہے وہ پادری کی نہیں ہے، بشپ کی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو ابھی عنان صاحب بات کر رہے تھے۔ وہ پراپرٹی ایک کامن پراپرٹی ہے، وہ سب کی پراپرٹی ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی ایسے ملک میں رہتے ہیں جن کا جو مذہب تو ہے، مذہب کا تو ہم ہر کا مذہب ذاتی مذہب تو ہے، ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن ہم اس عقیدے کو انسانوں پر اپلائی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو پتہ نہیں کیا سسٹم بناتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ چند لوگوں کے لیے ہے، اور یہ انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ہے، انسانوں کی آزادی کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو اس کے فالو کرنا ہے۔ انہوں نے یہ اس کو مننا ہے، یعنی کہ جو مذہب جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان مذہب کے لیے آئے ہوئے۔ یہ الٹی جو ہے وہ گنگا بہتی ہے پاکستان میں۔ ہم سب سے پہلے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، مجھے جو ہے نا وہ سب سے پہلے پاکستانی ہی کہیں گے۔ مجھے یہ نہیں کہیں گے جی یہ جو بشیر ہے یہ کرسچن ہے، نہیں، مجھے یہ نہیں کہے گی وہ، ہاں جی یہ what is your original country, who is where you are from, basically originally where are you from, that's what question they ask, because we are mixed with the Indian and Nepalis and other Sri Lankan as well, Bengalis, so وہ آپ particularly آپ کا نیشن پوچھتے ہیں اور وہ آپ کی پاکستان ہے۔ اب میں یہ جو پراپرٹی ہے کیوں بیچتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ منمانی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، ریکارڈ سارا کچھ ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایسا چرچ ہے جو میں ان کو جانتا ہوں، اس پادری نے وہاں پہ 20 سال کام کیا، اور وہاں پہ اس نے چرچ کمیٹی نہیں بنائی۔ چرچ کمیٹی میں جو لوگوں کو شامل کرتے ہیں ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو یس کہتے ہیں، بس جو اپنی عقل سے بات نہیں کرتے، جو مطلب ان کو اتنی خوشحالی نہیں ہوتی ہے، ان کے ذہن روشن نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں، خدا معافی دے، ہم یہ تو کہتے نہیں کسی کو، لیکن وہ ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو یہ بالکل ہمیں کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے لیے، ہمارے خلاف اٹھ نہیں سکتے۔ یہ وہ روشن خیالوں کو یا خیال لوگوں کو، اور اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں عنان صاحب جیسے لوگوں کو وہ شامل نہیں کرتے۔ وہ کمیٹی کے اندر ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو کہتے ہیں یس پادری صاحب، یس فادر جی، یس بشپ صاحب، دیٹس آل، نو مور نو لیس۔ تو اس طرح سے یہ جب پراپرٹیز کی بات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے پڑھ رہا تھا، یہ بہت زیادہ جو سکینڈل ہے، بہت زیادہ سکینڈل ہے۔ پراپرٹی کو ان لوگوں کی پراپرٹی بنایا ہی نہیں گیا۔ اب آپ نے یہ کہا کہ وہاں پہ باغات تھے ڈسکا میں، جیسے آپ نے بات کی، بہت خوبصورت کیمپس تھے، بہت خوبصورت، کیونکہ وہاں پہ پادری صاحب خدمت کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا جب پادریوں نے واقعی مشنری آئے جنہوں نے واقعی دل لگا کر ان کیمپس کو خوبصورت بنایا، تاکہ جب لوگ یہاں پہ آئیں تو وہ نہ کہ روحانی بلکہ جسمانی بھی سکون حاصل کرے، ذہنی بھی سکون حاصل کرے کہ یار چلو ان کے گھر چھوٹے ہیں، جب یہ کیمپس میں آئیں گے تو بیٹھیں گے، یہاں بینچز ہوں گے، یہاں پہ ان کے ہال بنا ہوا ہے، یہ آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے جب مشنری پاکستانی پادری یا ان کے پاس یہ چرچ گیا تو انہوں نے اپنے اقربا پروری کا، نیپوٹزم کا مسئلہ بنا، بہت زیادہ بنا اینگلیکن چرچ میں، اور بہت سے چرچز میں یہ ایسا ہوا ہے کیونکہ لوگ سیریس نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں پاکستان میں ایک اور، سوری اگر میں ٹائم زیادہ لوں تو مجھے روک دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ
ہم صرف ڈرامے بازی اور ڈرامہ یہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے جو ہے وہ آفتاب اقبال ہے اور یہ ہے وہ, انہوں نے کہا جی یہ تو چورن بکتا نہیں, چلو یہ شو ہی مطلب ایسے شو کریں جو مذاق اور مزاح اور یہ ایسے ہی سارا پوری قوم ایسا کرتی ہے. سیریس کوئی ایشو پہ بات کرتے نہیں ہیں. جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی مر جاتے ہیں لوگ, خدا معافی دے, یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوگا. اب یہ جو پادری صاحب نے, بشپ صاحب نے, وہاں پہ 300-400 گھر جلائے گئے. اب یہ کیا کیا انہوں نے, ایک وکی صاحب آئے, انہوں نے اپنا ایک شروع کیا کام وہاں پہ. چلو جو بھی ہوا سب کچھ جانتے ہیں, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب جانتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کے اندر آئے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان باتوں کے بارے میں. تو لیکن وہاں پہ یہ جڑامالہ میں کیا ہوا, کوئی بشپ کوئی پادری وہاں پہ انہوں نے کی ایسی میٹنگ کریں یار جو سب لوگوں کو سب حقوق, سب کے رائٹس جو ہیں, یہ سب کے ان کے بیسک ضروریات جو ہیں ان کو ان ٹائم مل جائیں. ابھی تک بھی ان کے وہ گورنمنٹ نے کیا دروازے لگا دیے, اس کے بعد گھر ان کے جلے ہوئے ہیں پیچھے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے 4 پہیاں, جی کراچی سے 4 پہیاں آ گیا, ادھر یہ آ گیا. تو کوئی بھی اتنا جسٹس سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, نہ تو چرچ کے لیول پہ کیا گیا ہے اور نہ کوئی چرچ کے اندر کوئی ایسی باڈی بنائی جاتی ہے جس سے پادری صاحب کو یا اس رہنما کو ہم پوچھ سکے. یہ بہت پرابلم ہے یہاں پہ. یہ میں بات کر رہا تھا کہ قوم, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جب بات کرتے ہیں چرچ پراپرٹی کی, تو چرچ کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ چرچ آپ ہیں, پادری صاحب یہ کہیں گے, لیکن وہ چرچ کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں چرچ میرا ہے. یہ بہت بڑا گیپ ہے, کیونکہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کی نہ تو اس کا مذہب ہے, نہ اس کا کوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کے رائٹس ہیں. وہ غریب ہے تو غریب ہے جی, بس تو نہیں آگے بڑھنا. یہ باتیں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے, کیونکہ جب کوئی قانون جو ہے وہ اوپر سے کمزور ہو جاتا ہے, قانون جو ہے وہ ان بڑے لوگوں کو گرفت میں نہیں آتے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جسٹس نہیں ہوتی. اگر کوئی مسیحی بندہ چاہتا جاؤ جی تجھے اپنے پادری کو جاؤ, اپنے بشپ کو جاؤ, یہ بہت مسئلہ ہے. ہاں, یہاں پہ جب پراپرٹی کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی جو چرچ کا جو پادری ہے ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ مشن کی پراپرٹیز میں رہتا ہے, اس کے گھر میں رہتا ہے, چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ چرچ ہو, وہ خالی نہیں کرتا. البتہ وہ پراپرٹی جو ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے, جعلی کاغذات بنا کے پراپرٹی ڈیلرز کو دے دیتا ہے اور ان کے سامنے وہ بیچ دیتا ہے, نکلتا نہیں ہے وہ. پھر اس کے بعد بہت بڑا گھپلا جہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جو ریئل اونرز آف پراپرٹی تھے, اینگلیکن چرچ کے, پریسبیٹیرین چرچ کے یا دوسرے چرچز کے, وہ پاکستان میں نہیں تھے. اور چونکہ وہ مشنز کے نام پہ پراپرٹی تھی, تو لوگوں نے کیا کہ جعلی کاغذات بنا کے جو تھے ضلعی انتظامیہ کو اپنے ساتھ ملایا, لینڈ ڈپارٹمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے جعلی کاغذات بنا کے, اٹارنی جعلی بنا کے زمینیں بیچ دی. اور پھر جب وہ ان کے پر مقدمات چلے تو وہ ایک پلاٹ کی قیمت ہے, آپ جا کے عدالت کو جا کے خرید لو, وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا, آپ کو ڈکلیئر کر دے گا یو آر دا اونر, یو آر دا ٹرو اونر. تو یہ ایک مافیا تھا جس نے زمینیں بیچ دی. اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی زمین باقی نہیں رہ گئی جو بک سکے, لیکن اب تو لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ گرجوں کے اوپر ہیں. یار اب گرجوں کو ہی ہم بیچ دیتے ہیں, وہ ہاسپٹلز کے اوپر ہے کہ وہی ہاسپٹل کو بیچ دیتے ہیں. وہ تو اب مشن کمپاؤنڈز وہاں پہ جہاں پہ سکولز ہیں ان کو وہ کہتے ہیں وہ کہیں سکولوں کو بھی نہ بیچتے ہیں. ہمیں یاد ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے اسلام آباد میں پریسبیٹیرین چرچ کی پراپرٹی ہے جو کہ کتنے ایکڑز میں پراپرٹی ہے. لوگ اس کی جعلی پاور آف اٹرنیز بنا کے پھر رہے ہیں, لوگ رابطے میں ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ پریسبیٹیرین چرچ کہاں سویا ہوا ہے. وائی آر دے ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیئر اون پراپرٹیز؟ شاید ملے ہوئے ہیں سارے آپس میں. ہاں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتے تھے. ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یو سی ایچ ہے اور اس کے علاوہ ایک سینٹ جان ہاسٹل ہے لاہور کے اندر, اس ایریا میں بڑا خوب اینگلیکن چرچ کے اندر, یہ وہاں پہ لوگوں رہے, ان کو پہلے دیا گیا
اور وہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ جگہ ابھی نہیں چھوڑ رہے, میں ابھی تک بھی وہیں پہ ہی ہے, اور وہ اتنے گھر بھی اتنے ان کو اس کے اوپر چرچ ختم پیسہ بھی نہیں لگاتا, لیکن وہ لوگ اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہے. اچھا, ایک اور بڑی جو مسئلہ ہے, جو یہ پرابلم یہ ہے, جیسے یو سی ایچ ہاسپٹل ہے, یا اب تو کچھ ہاسپٹل ہیں جو چل رہے ہیں, لیکن اب ایسے ہاسپٹل ہیں جن کے اوپر کے نام پہ انہوں نے پیسہ تو اکٹھا کیا, لیکن اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ ہوا. لیکن اب یہ دیکھنا یہ کہ لیڈرز نے ابھی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ڈاکٹر ملٹن صاحب, کہ نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی سیکنڈ لائن جو ہے وہ تیار نہیں کی, کیونکہ وہ کہتے کہ ہم گئے تو بس ختم, میں گیا تو بس ختم. اب کتنے اسکول, 35 اسکول ہیں انگلیکن چرچ کے, چرچ لاہور ڈائسس کے, تو اب کتنے ایک بشپ کے جانے کے بعد کتنے اسکول بند ہوئے ہیں, ان کے اندر وہ انوویشن نہیں لے کے آئے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب لوگ آ گئے ہیں تو وہ اسکول جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے. اب جہاں پہ 900 بچہ تھا وہاں پہ اب 300 بچہ ہے. جب میں 2005 میں نے چھوڑا اسکول تو کیا ہوا, اس کے اندر ایسی ڈیٹیریوریشن آئی, ایسی تنزلی آئی کہ اسکول تباہ و برباد ہو گئے, کیونکہ لوگوں نے, چرچ نے, اس مشن نے اس چرچ کے اندر, اس ہائی اسکول کے اندر, اس بلڈنگ کے اندر کوئی انوویشن نہیں لے گیا, رینوویشن نہیں کی, یا اٹریکٹیو بلڈنگ نہیں بنائے گی. اور اس کے مقابلے میں جب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جب آئے تو وہاں پہ ان کے مقابلے میں وہ نہ جا سکے. تو یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ کیا کریں اس کو, یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں کہ ہم اسی سے کھاتے ہیں اور اسی سے پھر ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں چلو ہمارا تو دور ختم ہوا, میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں, یا دفعہ کرو, چلو تم سنبھالو یا نہ سنبھالو, نہیں میرا یہ کام نہیں ہے. یہ ایسا لوگ کہتے ہیں, لوگ جو لیڈرز ہیں وہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جی ہم اس کو جی اب ہم چلیں گے پاسٹر حنان ہربرٹ کی طرف. اب ہمارے پاس اسپیکرز کے لیے صرف 2-3 منٹس ہیں بولنے کے لیے, اور پاسٹر حنان صاحب اس چیز کے اوپر کیا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے چرچز کے جو لیڈرز ہیں, بشپ صاحبان ہیں, ماڈریٹر صاحبان ہیں, یا بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو کہ اپنے فیصلے ایک کمرے میں, ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو انوالو ساتھ نہیں کرتے, کلیسیا کو نہیں کرتے, کیا وہ واقعی ہماری مسیحیت, ہمارے مسیحی لوگوں کی نمائندگی, ٹرو نمائندگی کرتی ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب حنان صاحب. دیکھیں, میں اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو اپلوڈ کرنا چاہوں گا, سلام پیش کرنا چاہوں گا ان پادری صاحبان کو جنہوں نے بالخصوص, کیونکہ ایمفسس آج لیڈرشپ بھی ہے اور بالخصوص ان کا تعلق امپیکٹ بستی کی پیرشز میں, تو انہوں نے چکوک میں اور ایسی چیلنجنگ جگہوں پر خدمت کی جہاں پر ان کی ضروریات پوری ہونا بھی مشکل تھی, لیکن انہوں نے سیلف سیکریفیشلی کام کیا وہاں پر. اور نہ صرف انہوں نے لوگوں کو پریکٹیکل لائف میں گائیڈ کیا, ان کو ایجوکیشن کے لیے گائیڈ کیا, بلکہ انہوں نے کلام کی درست تعلیم ان کو دی, اور اس کا پھل آج ہمیں بہت جگہوں پر نظر آتا ہے. دوسرے نمبر پر میں ایک خاص بات ایز اے ینگ پاسٹر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے feudalistic leadership style in Pakistan, which has impacted the church leadership as well. جو feudalistic کو ہم اردو میں اس کا کیا ترجمہ کریں گے ایوریس جان صاحب؟ اس کو ہم کہیں گے جاگیردارانہ نظام, لیڈرشپ سٹائل. کیونکہ پاکستان میں اوور آل سوشلی پولیٹیکلی لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ فیوڈلسٹک ہے, تو اس نے بہت شدید امپیکٹ کیا ہے چرچ میں لیڈرشپ سٹائل کو بھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ چرچ امپیکٹ کرے سوسائٹی کو, اور ارد گرد جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے ہم ان کے لیے ایک گواہی کا سبب بنے. لیکن اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ چرچ نے اثر دی. اب جہاں فیوڈلزم ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے, اس سے کریٹ ہوتی ہے کرپشن. تو میرا سوال ہے جو مجھے
مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے کہ جنرلی اسپیکنگ میں کسی ایک لیڈر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھیں اگر کوئی بڑی تنظیم کا لیڈر ہے, اس کو گاڑی چاہیے, یہ بڑی لیجٹمیٹ ڈیزائر ہے, بڑی جینون ضرورت ہے. آپ کو بڑی گاڑی چاہیے جو کہ شاید ایسی گاڑی ہے جو پاکستان میں شاید اس وقت 60 لاکھ 1 کروڑ روپے کی ملے گی, چلیں کیونکہ آپ نے شاید وزراء کو ملنے جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک حد سے زیادہ بڑی آپ اپنی امپائر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا دھیان ختم چلا گیا انجیل کی منادی سے, آپ کا دھیان ختم ہو گیا اپنے پادریوں کو ڈیولپ کرنے سے, آپ کا دھیان ختم ہو گیا جو ضرورت مند آپ کی ایسی کلیسیائیں ہیں, کانگریگیشنز ہیں لم ایریاز میں, دیہات میں, جہاں لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کا دھیان اس سے ختم ہو گیا. آپ بالکل ایمفسس آپ کا ہو گیا جو ہے وہ آپ نے آپ کس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن سکتے. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, ایک اور بات بہت ضروری. آپ بہت روحانی لیڈر ہیں, لیکن جب آپ سے ایک ضرورت کا اظہار کیا جاتا ہے, آپ کے پاس ایک جواب ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. لیکن آپ کا اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو اے ہاؤس, یو ہیو اے لائف سٹائل which is very posh. So I'm sorry, I'm not criticizing anybody, لیکن as a young pastor this challenges me, اور یہ سوال ہیں جو میں سوچتا ہوں. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ایگری کروں گا ڈاکٹر ملٹن صاحب سے, اور ڈاکٹر بشیر صاحب نے بھی یہ بات کی, برس جان صاحب آپ بھی یہ بات, فار ہاؤ لانگ, کب تک ہم پرٹیکولر لیڈرشپ کی طرف دیکھتے رہیں گے پاکستانی کی بہتری کے لیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو پاسٹر حنان. آپ نے خوبصورت بات کی کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے لیڈرشپ میں, ڈبل سٹینڈرڈ ہے لیڈرشپ میں, جو ہے وہ فیوڈلزم آ گیا ہوا ہے, اور پھر سیکنڈ لائن نہیں ہے. اسی لیے زیادہ رسپانسبلٹی اب بنتی ہے ان نوجوانوں کے اوپر جو ان کلیسیاؤں سے نکل کر آئیں گے. ان کو اب تیار رہنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس سارے سسٹم کا مقابلہ کر کے اس میں تبدیلی لانی ہے. وی آر ناٹ ہوپلیس. ہماری آنکھیں جو ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں ان نوجوان بچوں کی طرف جو کہ جنہوں نے آگے چل کے یہ لیڈرشپ سنبھالنی ہے. غلطیاں ہوئی ہیں, چرچز میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, پراپرٹیز بک گئی ہیں, لیکن کیا ہم ہوپلیس بن کے رہ جائیں؟ کیا ہم بیٹھ جائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ The main responsibility now lies with our young generation, جنہوں نے آگے چل کے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے. صاحب کیا آپ اس چیز اوکے گو اہیڈ. اگر مجھے کچھ سیکنڈ دے, دیکھیں میں لفظ جو مقابلہ ہے وہ سوچتا ہوں کہ شاید میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ what if there could be a discussion group کہ آپ کس طرح سے ایجوکیشن کو پاسبل کر سکتے ہیں اپنی آبادی کے اندر, کس طرح سے ہم وسائل کو ارینج کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں ٹریننگز کے لیے, کس طرح سے ہم جاب اپرچونٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم مختلف ممالک باہر پاکستان جہاں پر جاب اپرچونٹیز ہیں, ایجوکیشن اپرچونٹیز ہیں, اسکالرشپس ہیں, ان کو ریٹین کر سکتے ہیں. سو دس از سم تھنگ. میں سیلف ریلائنس اینڈ سسٹینیبلٹی, آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں, leader is a person who has a burden, who has a vision, and he collects resources and execute them. Thank you very much. Thank you.
میں 2-3 باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سرونگ لیڈرشپ. ڈاکٹر ملٹر صاحب آپ کی باری ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو یہ جو پروگرام ہے یہ قلم کا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے. ابھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپڈیٹ جو میرے, چونکہ میں اپنا دیکھ رہا ہوں, میں دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں, اپنے کمنٹس دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سی پراپرٹی جو ہے بکی ہیں. چونکہ یہاں پہ چرچ ممبر, یہ چرچ لیڈر یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ جو سن رہے ہیں وہی چرچ لیڈر ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ خاص کو مخصوص طبقہ کے لوگ آئیں. آپ سارے جو چرچ میں جو کام کر رہے ہیں, جو چرچ کے ساتھ ملوث ہیں, جو چرچ لیڈرز ہیں ہمارے ساتھ, ابھی ایک لائر ہمارے دوست ہیں تو لازر اللہ رکھا صاحب آئے ہیں جو پراپرٹی کو جانتے ہیں, وہ ہم ایسے دوستوں کے بھی ساتھ رکھیں گے. تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہوتے, اور یہی پرابلم ہے کہ ہم چونکہ بڑے علیحدہ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جیسے انہوں نے کہا سسٹینیبلٹی جو نہیں ہے, اور اس کے بعد یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اندر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چلو جی یار میرا تو کام ختم ہو رہا ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ. ملٹن بھائی کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں کرسچن انسٹیٹیوشنز کی, بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کہ فلانا پاکستان کا مسلم لیڈر جو تھا وہ کیتھیڈرل سے پڑھا ہوا تھا, سینٹ اینتھنی سے پڑھا ہوا تھا, سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوا تھا. کیا یہ ادارے جو ہیں, یہ جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یہ جو کیا واقعی یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی عام مسیحی پبلک کو؟ کیا یہ ہمارا فخر سے یہ کلیم کرنا کہ جی ہمارے چرچز نے, ہمارے اداروں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے, تو اگر یہ خدمت کی ہے تو آج مسیحی کلیسیا کا ایسا حال کیوں ہے؟ جناب ملٹن ممتاز صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ہم واقعی فخر کرتے ہیں کہ کرسچن اداروں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا, اور اتنا کچھ دیا کہ اس کے رسپانس میں ہمیں وہ رسپانس نہ مل سکا میجورٹی کی طرف سے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. دیٹس وائی یہ کوشچن جو ہے نا, یہ آج ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا یہ فخر کرنا بجا ہے. میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے مشنری ادارے ہیں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے لائبریری میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک کتاب بھی دیکھی, کنورشن ان انڈیا ڈیو ٹو مشنری انسٹیٹیوٹس, اٹ ہیپنڈ, اور سادھو سندر سنگھ اس کی بہت. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان میں 2 قومی نظریہ پیدا کرنے والا شخص سر سید احمد خان مشنری اسکول کا پڑھا ہوا تھا, اور ایکچولی پاکستان بنانے میں اس کا مین رول تھا کہ انگلش پڑھیں اور انگریزوں کے قریب ہوں. اسی بندے نے بہت کچھ کام کیا 1857 کی جنگ کے بعد, بغاوت کے بعد, اور یہی بندہ تھا جس نے بائبل مقدس کی کومنٹری بھی لکھی ہے. وہ شاید برٹش لائبریری میں کہیں پڑھی ہوگی, میری ایکسیس ابھی تک نہیں ہوئی, سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی بائبل, ہولی بائبل کی کومنٹری پر. میں ایک بات کہوں گا کہ ڈیورنگ مائی سروس, میں 1979 تک تو میں اپنے گاؤں میں رہا ہوں جہاں پر ہم میجورٹی میں تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ مینورٹی میں تھے. 79 کے بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تو مختلف منازل, کالج, یونیورسٹی میں بہت اگریشن تھا, کیونکہ وہاں پر رورل ایریا کا زیادہ اسٹوڈنٹ تھا, اور رورل ایریا جو ہے نا وہ تو کئیوں نے مسیحوں کا نام بھی نہیں سنا, نام ہے کرسچینٹی کا نام, کرسچنز یا نام ہی نہیں سنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جانتے ہیں لیکن they don't know about Christian people. لیکن جو اربن ایریا کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کا کسی نہ کسی طریقے سے
किसी ना किसी क्रिश्चियन के साथ, क्रिश्चियन अदारे में या क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, वो उनके साथ रहा, उसने एटीट्यूड सीखा, देखा, और फिर उसने अपना एटीट्यूड दिखाया भी। यूनिवर्सिटी के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इसमें आके भी वो लोग, एक ब्यूरोक्रेट बहावल नगर में मुझे मिले, वो लासाल के पढ़े हुए थे, और लासाल हाई स्कूल में वो मेरे गांव के 3 नौजवान थे जो वहां पर टीचर थे। सैमुअल शकेब को आप जानते होंगे, सैमुअल शकेब वहां पर थे, कमर पॉल थे, और सलीम गैब्रियल थे, उनके वो स्टूडेंट थे। और मैंने जैसे मियाँ चन्नू का नाम लिया, क्या आप कहाँ किया, मैंने कहा मियाँ चन्नू का। कहते आपके गांव का नाम मैं बताता हूँ, मैं आपके गांव के लोगों से पढ़ा हुआ हूँ। फिर अगेन उनसे मुलाकात मेरी चनियोट में भी, वो वहां पर डिप्टी कमिश्नर आ गए, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था पूरे डिस्ट्रिक्ट का। मैंने ये देखा है कि जो लोग मिशनरी अदारों से पढ़ते हैं उनके अंदर फॉर क्रिश्चियंस एक सॉफ्ट शोल्डर जरूर होता है, लेकिन they will not support you out of the way. Exactly. क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। They will not help you. They will try, लेकिन वो उधर उनके हाथ पीछे बंद, मेजॉरिटी से डरते हैं। Yes. मेजॉरिटी। तो thank you very much. Impact is there. I do agree. Impact is there. Not उसके बाद जो सिंपैथी है, हाँ वो सिंपैथी जो है वो हमें 100% नहीं मिलती। और मैं सिर्फ एक फिगर बताऊंगा कि 1997 सितंबर 1997 तक 1997 तक रोमन कैथोलिक के पाकिस्तान में 552 अदारे थे और अब बढ़ चुके हैं। एंड दे आर डूइंग देयर वर्क in the development of Christian community or in the development of Pakistan. I do agree. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि क्या इम्पैक्ट रहा है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन जो सवाल फिर वहीं पे आके खड़ा होता है, क्या इससे जो हमारा, जैसे पादरी हन्नान साहब ने जिक्र किया था कि बस्ती के जो बच्चे हैं, क्या उनको एक्सेस मिलती है इन अदारों तक की? मेरे एक्चुअली सवाल करने का ये मकसद था, क्या एक जड़ावाला का वो बस्ती जिसमें आग लगा दी गई थी, क्या किसी चर्च ने ये कहा कि लो मैं इनके बच्चों को अपने हॉस्टल्स में ला के रखता हूं और उनको कैथीड्रल में एडमिशन दिलाता हूं, इनकी तालीम का ख्याल करता हूं? हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक था गुफ्तगू का, वो यही था कि there is a disparity, there is a gap, there is, जिसको हम ये कहते हैं कास्ट सिस्टम, that still exists in the churches. इस कास्ट सिस्टम को हमने कैसे तोड़ना है, इस कास्ट सिस्टम का हमने कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा, आज फिर गुजारिश करता हूं अपने नौजवान से कि वो तालीम हासिल करें, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है कि जी मैं कैथीड्रल नहीं जा सकता, मैं फलाने चर्च नहीं जा सकता, मैं बस्ती के उस चर्च में ही बैठ के दुआ करूंगा, जमीन के नीचे बैठ के दुआ करूंगा, ये नहीं मैं कहता कि वहां पे खुदा की बरकत ज्यादा है, वहां पे कम है। बेशक वो खुदावंद के नजदीक ज्यादा मकबूल हैं, लेकिन सोशली वी नीड ए सोशल जस्टिस। जब तक हम ये बैरियर्स नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक हमें सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। आई एम so grateful for the speakers today. Dr. Bashir Sahab gave us very beautiful examples. Pastor Hannan ने अपने ज़ाती तजर्बे से और डॉक्टर मिल्टन ने अपने ज़ाती तजर्बे से जो गुफ्तगू आज की, that is a fruitful conversation। और उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से जो हमारा सुनने वाला है वो इस चीज को महसूस करेगा कि आज हम कहां खड़े हैं और कल हमने किस तरफ का रुख करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन एंड आई गो बैक टू डॉक्टर बशीर।
جی میں ڈاکٹر ایورج جان صاحب بہت آپ کا ممنون ہوں، اور ہمارے دوسرے جو اسپیکرز ہیں میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، اور ہم اس طرح سے ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر ہم کسی ایک ایگزامپل کو لیں گے، اور ایک ایک گاؤں کو، جیسے خوش پور کا علاقہ ہے، امرت نگر ہے، اور اس طرح سے وہاں پہ کتنے ادارے تھے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ رومن کیتھولک چرچ نے بہت کام کیا. میں آئی اوو اے لاٹ ٹو دی رومن کیتھولک چرچ پاکستان کے، اور میں نے یہ لکھ رہا تھا کہ پاکستان، اب ہماری ساری گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اداروں سے پڑھے ہیں، اور پاکستان کے جو بستی والے لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی سیکھا تو ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جو کمیاں رہ گئی ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہمارے لیڈرز ہیں دوبارہ پھر نئے سرے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آئیں، نیو انتھوزیازم کے ساتھ آئیں، تاکہ ان لوگوں کو پکڑیں کہ جی آپ اٹھیں، اور آپ کا یہ مقام نہیں ہے، ہم تو چنی ہوئی قوم ہے، ہم خداوند کو پیار کرتے ہیں، وہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کیوں نہیں ہم اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے تاکہ لوگ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں، اسکلڈ بنے، تاکہ ڈاکٹر ملٹن جیسے آئیں اور گورنمنٹ میں جائیں اور کام کریں، نہ کہ وہ ایک ایسے اداروں میں جائیں. اب دیکھیں یہ لیڈر جو بنتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ایک بات بہت تکلیف دہ بھی ہے، جو میرے ساتھ تھے جو سیمنیرین تھے، تو میں سوری ٹو سے آل مائی فرینڈس، وہ بالکل ان کی جو تھرڈ ڈویژنل تھے سارے لوگ، اور بڑی مشکل سے وہ پاس ہوئے تھے، اور ان کو کوئی نہ پڑھنا آتا. تو یہ لیڈر جب بنتے ہیں تو پھر کیا کریں گے، یہ بھی تو ایک کویسچن ہے، نیکسٹ دیکھیں گے کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ چلیں، تھینک یو سو مچ ونس اگین، گاڈ بلیس یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. اور ہم ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور ہم آپ دوستوں کو پھر بلائیں گے تاکہ ہم نئے سرے سے نئی باتوں کو سکھائیں. یہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا احتساب ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو، اپنے چیزوں کو ہم ان کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ ہم ترقی کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. Yeah.